بہت سارے ایسے واقعات تو سننے کو ملتے ہیں جس سے علم والوں پر تعجب ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے کا آخر مقصد کیا ہے۔ اس دور کا جو علم ہے اس پر تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے۔ ایک یتیم بچے کی جو داستان میں نے سنی تو مجھے بڑا دکھ ہوا۔ مسجد میں بیٹھ کر رو رہا تھا تو سارے مصلی نماز پڑھ کر باہر نکل گئے۔ ایک نوجوان جو پیچھے نکلا، اس کی نظر پڑی اس یتیم بچے پر کہ بیٹھ کر رو رہا ہے۔ وہ نوجوان جا کر اس بچے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پوچھتا ہے کہ بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ بچہ جواب دیتا ہے کہ میری بہن کھانے کے لیے رو رہی ہے اور میری ماں بیمار ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں آ کر کھانا طلب کر رہا ہوں، مدد طلب کر رہا ہوں۔ اس نوجوان نے پوچھا کہ تمہارے ابا کیا کرتے ہیں؟ اس بچے نے جواب دیا کہ ہمارے ابا کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو اس نوجوان نے پوچھا کہ تمہارا گھر چلتا کیسے ہے؟ تو اس بچے نے جواب دیا میری اماں چنے بھون کر مجھے دیتی ہے اور میں اسکول کے پاس جا کر اسے بیچتا ہوں اور اس کے ذریعے سے ہمارا گھر چلتا ہے، لیکن ماں 3 دن سے بیمار پڑی ہوئی ہے، اس وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول ٹھنڈا ہے اور میری بہن کھانے کے لیے رو رہی ہے۔ تو اس نوجوان کے دل و دماغ پر ایک بجلی سی گری اور اس نے کہا کہ بیٹا آج کے بعد تم چنے بیچنے نہیں جاؤ گے، ہم تمہارے گھر کا نظام بنائیں گے مگر تم اسکول کو پڑھنے کے لیے جاؤ گے۔ تو اس بچے نے جواب دیا کہ مجھے پڑھنا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا دنیاوی علم نہیں پڑھنا چاہتے تو کم از کم دین کا علم حاصل کرو، ہو سکتا ہے ایک عالم بن جاؤ۔ تو اس بچے نے کہا کہ مجھے دین کا علم بھی حاصل نہیں کرنا ہے، مجھے مولوی نہیں بننا ہے۔ تو وہ نوجوان تعجب سے پوچھنے لگا کہ بیٹا کیوں پڑھنا نہیں چاہتے؟ تو اس بچے نے کہا کہ جس اسکول کے پاس میں چنے بیچنے کے لیے جاتا ہوں وہاں سے سارے استاد گزرتے ہیں، لیکن کسی استاد میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ بیٹا یہ پڑھنے کی عمر میں تم چنے کیوں بیچتے ہو؟ تو ایسا علم میں کیوں حاصل کروں جس کے ذریعے سے وہ ایک یتیم بچے کو نہ پہچان پائے؟ اور اس نوجوان نے کہا کہ دین کا علم کیوں حاصل کرنا نہیں چاہتے، عالم کیوں نہیں بننا چاہتے، مولوی تو بن جاؤ۔ تو اس بچے نے جواب دیا کہ اسی مسجد کے اندر ہمارے ابا آیا کرتے تھے اور ان سے ملاقات ہوا کرتی تھی، مصافحہ کیا کرتے تھے۔ اس مسجد کے جو امام ہیں ان سے ہمارے ابا کا تو تعلقات تھے، مگر جب سے ہمارے ابا کا انتقال ہوا ہے یہ نظریں چرا کر یہاں سے نکل جاتے ہیں، تو میں اس علم کو حاصل کر کے کیا کروں؟ جس علم کے ذریعے وہ ایک یتیم بچے کو نہ پہچان پا رہے ہوں تو ایسا علم بھی کیوں حاصل کروں؟ تو دوستو اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں طرف کا علم صرف اپنی ضرورتوں کی حد تک رہ گیا ہے۔ آج امت کو آگاہ کرنے والے، یتیموں کا حق دلوانے والے، یتیموں کے حق کے بارے میں کہنے والے آج بہت کم نظر آتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت سارے یتیم بچے یا تو چوری کے راستے پر نکل پڑتے ہیں، یا تو وہ یتیم بچے غلط راستوں پر نکل پڑتے ہیں، یا وہ مجرم بن جاتے ہیں۔ علم والوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے ماحول میں کون کہاں کتنا پریشان ہے، کہاں کمانے والوں کا انتقال ہو چکا ہے، ہمیں یہ جاننا ضروری ہے، ہمیں جاننا چاہیے تاکہ یتیم بچوں کی ایک اچھی پرورش ہو سکے، ایک اچھا انہیں راستہ مل سکے۔ علم والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کا صحیح استعمال کریں، سمجھیں، آپ سے نہ ہو سکے تو کسی اور کو آگاہ کریں کہ ان یتیم بچوں کا سہارا بنے۔ علم حاصل کرو اس نیت سے کہ ہماری بھی اصلاح ہو، ہمارے سامنے والے کی بھی اصلاح ہو۔